کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ پرعزم اور پر یقین ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. تو 2008 کا کوئی فارمولہ ہے فیصل زرداری صاحب کے ذہن میں؟ اگر ریسنٹ پاسٹ کی ہم گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں تو 2008 میں ہی آپ لوگ حکومت بنا پائے تھے. اس کے بعد دوسری حکومت یہ 16 ماہ کی بنانے میں آپ کا کردار اہم تھا لیکن لیڈ رول آپ کے پاس نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شاہد صاحب، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے وہ مطالبہ یا جو بھی کہیں شکایت ہوتی ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملتے ہوئے بھی الیکشن لڑے اور ہم نے بڑے طریقے سے الیکشن لڑے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہم نے صرف بتا دیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے لیکن ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ حکومت بنا کر دکھائیں گے. 2008 میں بھی دیکھیں اس وقت بھی اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ تھی. محترمہ کی شہادت کے بعد بھی اس طریقے سے پروگرام تو یہ بنایا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید الیکشن کا بائیک آؤٹ کر لے گی اور آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا اور الیکشن بھی لڑا اور ساتھ ساتھ ہم نے باقی اتحادی جماعتوں کو بھی پی ایم ایل این بھی اس وقت راضی نہیں تھی الیکشن لڑنے کے لیے لیکن ہم نے ان کو الیکشن لڑایا. ہم نے کہا کہ ہم جمہوری پروسیس کو جو ہے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ 2008 میں بھی ہمارے پاس پنجاب سے کوئی اتنے خاطر خاص سیٹیں نہیں تھی لیکن ہم نے حکومت بنائی تھی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر اور پی ایم ایل این کو بھی ہم نے دعوت دی تھی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا ابھی بھی اسی پہ ہوم ورک ہے. جنوبی پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب میں بھی ہوم ورک کیا. ٹھیک ہے ہم سینٹرل پنجاب میں تھوڑے بہت کمزور ہیں لیکن جو ہے ہم اپنے اپنا ہوم ورک کیا ہے. اس طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بھی بنائیں گے اور ہم پی ایم ایل این کو اگر ہو سکا اس وقت اگر ضرورت پڑی تو ہم ان کو بھی دعوت دیں گے کہ ہماری پارٹی ہماری حکومت کا حصہ بنے. ہم ماضی میں ان کی حکومت کا حصہ بنے تھے تو ہم کیا پتہ اس دفعہ ان کو دعوت دیں کہ آپ اس دفعہ ہماری حکومت کا حصہ بنے اور مل کر اس ملک کو آگے کی طرف لے کر دیں. فیصل سب سے پہلا سوال آپ سے کروں گا چونکہ سندھ آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے اور سندھ میں آپ کا نظر آتا ہے اسٹرانگ ہولڈ. کراچی میں 14 سیٹیں جو ایم کیو ہاری تھی پاکستان تحریک انصاف نے ان پر کامیابی حاصل کی. بیسیکلی کہا جا رہا ہے اس وقت جو کراچی میں یا سندھ میں جو ٹف میچ ہوگا وہ ان 14 سیٹوں پر ہوگا. تو پیپلز پارٹی کتنی پریپیئر ہے کراچی کی ان 14 سیٹوں کے لیے؟ دیکھیں ہم پوری طرح پریپیئر ہیں اور کراچی میں دیکھیں اس وقت جو میئر کا الیکشن ہوا یا اس کے بعد جو ہمارے میئر کی جو کچھ عرصے میں تھوڑے عرصے میں جو پرفارمنس بھی رہی اس سے بھی لوگ مطمئن ہیں اور مقابلہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم اس میں اکثریت سیٹیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی لے کے جائے گی. اور اسی طریقے سے ہم نے باقی علاقوں میں اس طرح ہوم ورک ہم نے کیا ہوا ہے اور کراچی جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ایک بہت مطلب ہے کہ ایک پاکٹ رکھتی ہے سیٹوں کا اور وہ پاکٹ انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی لے کے جائے گی. فیصل سوری ٹو سے اگر آپ مجھے حکیم بلوچ کی سیٹ کی مثال دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی لیکن آپ نے مثال ہی میئر کی سیٹ کی دی ہے. میئر کا الیکشن کیسے جیتے، کیسے پی ٹی آئی کے لوگ غیر حاضر ہوئے، تو پھر یہی سب کچھ آپ نے جنرل الیکشن میں کرنا ہے؟ نہیں، ہم حکیم بلوچ کی سیٹ پہ بھی آپ کو مثال اس لیے دیں گے ساتھ اور وہ بھی ہے کیونکہ وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری حکومت 9 بھی ہم نے سیٹیں جیتی. ملتان کی سیٹ بھی ہم نے جیتی اس وقت میں جب پی ایم ایل این ہار رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا. دیکھیں جس طریقے سے یہ اب اگر آپ کہیں کہ اس وقت کی سندھ کی حکومت اور آئی جی کو ہم انسٹرکٹ کرتی ہے وزیر اعلیٰ کہ آپ جا کر پی ٹی آئی کے ممبران کو اٹھا کر اور جماعت اسلامی کے بکسے میں ووٹ ڈلوا دیں تو ہم نہیں کر سکتے تھے. آج بھی وہ ممبرز موجود ہیں، آج بھی ان کے پاس جمہوری حق ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نمبر زیادہ ہیں بالکل ان کے پاس نمبر اگر زیادہ ہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ سکتے ہیں. آج تو ہماری حکومت نہیں ہے نا تو آج عدم اعتماد کی تحریک لیں اگر ان کے نمبر گیم زیادہ ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کسی جماعت کو مجبور کریں کہ آپ جا کر جماعت اسلامی کو ووٹ کریں. ان کو اپنی مرضی انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، جو کچھ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو بھی بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور پی ٹی آئی کو بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا لیول پلینگ فیلڈ کے شکوا کی جو بات کرتے ہیں تو سندھ میں تو کوئی شکوا آپ کو سندھ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے یا ایڈمنسٹریشن سے تو نہیں ہے؟ دیکھیں ہمیں ہر جگہ پہ ہے لیکن ہم نے ہمیشہ یہ چیز دیکھیں ہمیں کوئی لیول پلے ہم یہ نہیں کہتے. دیکھیں میاں صاحب واپس ہیں، اچھی بات ہے واپس آئے ہیں. میاں صاحب کو جو ہے فیس کر رہے ہیں عدالتیں، اچھی بات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو چیز 2017 میں 2018 میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ہم غلط کہتے تھے اور میاں صاحب بھی غلط کہتے تھے، اگر وہ آج میرے ساتھ یا میاں صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر جو چیزیں غلط تھیں تو اس کو غلط. اگر ہم کہتے ہیں کہ الیکشن میں ادارے نیوٹرل ہوتے ہیں اور نیوٹرل ہونے بھی چاہیے لیکن کچھ سویلین ادارے جس طریقے سے میاں صاحب کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ایک سابق وزیر اعظم میں اچھی بات ہے ٹریٹ کر رہے ہیں لیکن 4-5 اور وزیر اعظم بھی صاحب کا اس ملک میں گھوم رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی اگر وہ ٹریٹمنٹ ہوگی تو ہم بولیں گے کہ ادارے جو سویلین ہیں وہ نیوٹرل ہیں. کون سے ادارے سویلین نیوٹرل نہیں ہیں فیصل آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جب میاں صاحب آئے ان کو سی آف کیا گیا جس طریقے سے لنڈن سے، پھر یہاں پر جس طریقے سے لاہور میں ریسیو کیا گیا اور جو ٹریٹمنٹ اسلام آباد میں ہوئی، پھر مری میں جس طریقے سے پروٹوکول کہیں یا ٹریٹمنٹ کہیں جو بھی کیا ہوا، کیا وہ چیزیں خاقان عباسی کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، گیلانی صاحب کے ساتھ، راجہ پرویشور کے ساتھ ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے، ہمارے سابق وزیر اعظم سب کے ساتھ ہوں۔ اگر ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ ادارے نیوٹرل نہیں ہیں۔ ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایکسٹراڈنری جو سیکیورٹی پروٹوکول ہے اس کی وجہ سے، میں نے یہ چیز ڈسکس کی تھی نگران وزیر داخلہ سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کا جو سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ ساری سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ آگے چلوں گا، سندھ کا آپ نے کہا کہ کوئی ایسی چیز آپ نے مینشن نہیں کی جس کو آپ کہیں کہ سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو۔ فیصل، ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں آج سے 6-8 ماہ پہلے بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 سے 5 لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی ایک ویو نہ صرف بلوچستان بلکہ مرکز میں بھی ہوگی، لیکن 6 ماہ میں ایسا کیا ہوا کہ ہواؤں کا رخ بدلتا ہوا نظر آیا؟ غلطی آپ لوگوں سے ہوئی؟ ہوا کیا بیسکلی؟ کچھ نہیں ہوا، ہوائیں ابھی چلنی ہے، سرد ہوائیوں کا موسم تو ابھی آنا ہے نا۔ ابھی آپ کو بھی پتا ہے، بلوچستان سے لوگ رکھتے ہیں، آپ کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں میدانی علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں۔ بالکل ابھی سرد ہواؤں کا موسم آنا ہے، آپ تھوڑے انتظار کریں۔ وہ ہوائیں جب شروع ہوں گی سردیوں کی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ ہم نے بھی اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، ہم بھی لوگوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں، کمٹمنٹس بھی لوگوں کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے۔ نمبر گیم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نمبر گیم اچیو کریں گے۔ فیصل، مئی میں بھی آپ نے ایک بات کی تھی، میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی لوگ، تقریباً 22 مئی کا ہے جو میرے سامنے ہے، آپ نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ پیپلز پارٹی سے رابطے میں اور لیڈرشپ کی اجازت سے جوائن کریں گے، تو وہ لوگ اب تک رابطے میں ہیں یا وہ اب ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ٹھنڈی ہوائیں ہمارے پاس سے چل رہی ہیں وہ لاڑکانہ یا لیاری کے بجائے ہمیں جاتی عمرہ جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دیکھیں لوگ بالکل رابطے میں، لیکن پیپلز پارٹی ان لوگوں کو بالکل ایکسیپٹ کرے گی جو کہ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں۔ جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں وہ تو بالکل ہی مطلب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز، کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جو 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں اور جن کو اجازت ہے الیکشن لڑنے کی، اور جس کو الیکشن کمیشن اجازت دے گی لڑنے کی، یا جن کو مطلب ہے کہ جو اوپن ہے ان کے ساتھ بات چیت، اگر وہ پارٹی میں شامل، کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت فائنل بھی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد جیسے تھوڑا سا۔ فیصل، 9 مئی کا آپ نے خود ذکر کیا، میں اس کو آگے لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ 9 مئی کے بعد کچھ گفتگو آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کی تھی، بلاول کا موقف 9 مئی کے واقعات کے فوری بعد جو تھا اس میں ایک چیز واضح تھی کہ جو لوگ، جیسے آپ نے ابھی خود تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں ان سے کوئی جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اب انہوں نے ایک جو بات کی وہ یہ کہا کہ پی ٹی آئی سے اتحاد کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ایسی وائبز آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن بلاول نے ساتھ میں کہا کہ وہ میثاق جمہوریت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کیا مائنس چیئرمین پی ٹی آئی بات چیت ہو سکتی ہے یا ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں دونوں چیئرمین صاحب کی باتیں ٹھیک تھیں، 9 مئی کے فوراً بعد جب انہوں نے کہا تو انہوں نے ٹھیک بات کی تھی، اور کل بھی جو انہوں نے بات کی ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ دیکھیں 9 مئی کے واقعات کیا تھے؟ کل یہاں میرے پڑوس میں جو میاوالی ایئر بیس پہ جو کچھ ہوا، دہشت گردوں نے کیا، کیا 9 مئی کو اسی قسم کا ایک کارروائی انہوں نے نہیں کی تھی؟ بالکل، آج وہ دہشت گرد تھے جو کہ ایئر بیس میں داخل ہوئے، تو یہ بھی تو ایسے ہی کر رہے تھے، جی ایچ یو گئے یا کور کمانڈر ہاؤس گئے، قلعوں میں گئے یا کینٹونمنٹ میں گئے۔ بالکل، میاوالی بھی گئے تھے، میاوالی میں بھی وہی انہوں نے کیا تھا۔ دیکھیں اب پرابلم یہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ، ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی جو کہ جس کو اجازت ہوگی الیکشن لڑنے کی، اگر وہ اس پورے چارٹر میں آتی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی یا اس میں آتی ہے تو بالکل آ سکتی ہے، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، وہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں ان کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ آپ نے، میں نے یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کرنا۔